آپ بولو جی کیسا؟ ہاں حکمت ملی اسے کثیر بھلائی ملی. ہاں کیا کہتے ہیں؟ اسے حکمت ملی. اچھا بھلائی ملی. کثیر بھلائی. ہاں حکمت کیا ہے اور کیسے حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھو اتنی بات ضرور ہے کہ علم سے آگے کوئی چیز ہے. حکمت علم جو ہے نا وہ معلوم کا نا، علم دین کا، اور علم جو ہے نا بہتر علم، جسے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم جو حضور پاک کے در تک پہنچے، وہی علم ہے نا. تو علم کی آگے حکمت ہے. تو قرآن پاک میں حکمت کا لفظ جو ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، آیات نہ آگے گئے، وہ جو یقین وہ یعلمہم الکتاب، آگے ایک ہے والحکمہ کہ نمبر 1 تزکیہ ہو جائے اس آدمی کا. تزکیہ مطلب کیا ہے؟ لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے، دنیاوی لالچ سے اور خوف سے، نہ امیر ہونا چاہے نہ غریب ہونے کا ڈر ہو. کیا ہے؟ آپ کہو کہ ذرا کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے نہ غریب ہونے کا ڈر اللہ کو بیان کریں گے، آپ تیسرے دن اپنی دعا توڑ دو گے کہ امیر ہونے کی خواہش آپ پہلے بیٹھو گے. نہیں یہ پیسہ نہیں جانتے تھے، حالات میں کرو نہیں نا، یہی تو امیر اور کیا ہوتی ہے، ہر آدمی کہتا ہے. تو گویا کہ تزکیہ ہو جائے اس کا. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم کر دے، انسانوں کی دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، سیکس نہ ہو، دل میں لالچ نہ ہو. مگر دل کے اندر سیکس آ گیا تو پاگل ہو گیا، مر گیا، خدا پھر سکر ہو گیا، تباہ برباد. اچھا جس کے مضامین ایسے ہوں، ناپاک ناپاک نظام، ناپاک ارادے، ناپاک تھاپ. اچھا تو تزکیہ ہو گیا. یقین وہ یعلمہم الکتاب، اور کتاب اللہ کی، اس کا علم ہو. آگے کیا آئے گا؟ والحکمہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر حکمت ہوگی. علم پورا قرآن کا ہو، تزکیہ نفس پورا ہو، تلاوت سے آشنا ہو. تلاوت جو ہے نا ہر شے تلاوت کر رہی ہے، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز کی تسبیح بیان کری اللہ کی، وہ تسبیح کی تلاوت آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہی ہے. رات ہے، سناٹا ہے، اور رات تلاوت کر رہی ہے. سنو 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 رات کو، آپ دیکھو کہ رات تلاوت کر رہی ہے. سبحان اللہ، رات بول رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات کے سناٹے بول رہے ہیں، یعنی کہ سب چیز تلاوت کر رہی ہے. درخت، شجر، حجر، وحوش، طیور، وحشی لوگ، پرندے لوگ، جانور، سناٹے، گویائیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے. کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. مطلب اپنا، بگانا، خیش، شکار، سب بول. بھائی یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ اس کو تلاوت کو سنیں. آگے اس کے بعد کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بولتی ہیں. نشانیاں ہیں کہ یہاں پر دیکھو، خالی سی بات دیکھو کہ جنگل میں آپ جا رہے ہو تو دور سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے. اب یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہوگی کسی نے، کوئی مسافر بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں تمہارے انتظار ہی ہے، کیا پتہ کیا ہو، تمہارے نشان نہیں ہے. رات کو اندھیرے کے اندر کوئی چراغ دور سے روشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ آبادی کی امکانات ہے. اور جنگل میں کون چراغ جلائے گا؟ یا کہ درویش کی قبر ہے، خود ہی روشن ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا نا. تو یہ نشانیاں ہیں. منظر سے اب وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے. یعنی کہ دیکھو ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں، روز بجھ جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کے پھول روز روشن رہتے ہیں، چمکتے ہیں، رونقیں ہیں، میلہ ہے. اسی میلہ لگانے تو ہوتا نہیں ہے. ہر روز سیاست میں اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پی آر او کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار جلسہ کرا دو. کہتے ہیں سرکار جلسہ جو ہے وہ بڑا آج کل خرچے کی بات ہے، 10 لاکھ میں ہوتا ہے جلسہ، ایک چھوٹا سا کارنر میٹنگ. وہ کیوں؟ اسٹیج کا پیسہ. ایک آدمی کا بل پڑا، حکومت کا آدمی تھا، بل جو دیے ہوئے تھے، ایک اسٹیج 3.5 لاکھ، وہاں اسٹیج بنائی 7.5 لاکھ. اسٹیج والے کیا کرتا ہے؟ اسٹیج بنا دیا اور سامان اپنا واپس لے گیا.
اور 7 لاکھ 5 لاکھ یہ بدلے پہ گھومٹ کے سارے اداروں میں پیسے لکھا پڑا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ اپنے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ تو جلسہ اس کو پوچھا جی 1000 آدمی کا جلسہ بتا دو، کہتے جی 5 لاکھ لگے گا. کہتے 10,000 کا جلسہ قائم کر دو، کہتے زیادہ لگیں گے. اور 1 لاکھ کا جلسہ قائم کرنا ہے. تو ایک ادارہ الگ، اس سے آپ آرڈر دیتے ہو. سیاسی نہیں ہوتا، کاروباری ہوتا ہے. کیا آرڈر دیتے ہو؟ 1 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے موچی گیٹ میں، بس انتظام سارے تیرے دن میں. کہتے تجھے 10 لاکھ جمع کرا دو، 50 لاکھ جمع کرا دو، جلسہ ہو جائے گا. اور پھر جا کے لوگوں کو کہتا ہے آؤ جلسے. لوگوں کو میلہ کچرا پکڑا ادھر سارے بلا کے میلہ کر دیا. اچھا کوئی درویش اور لگنا چاہے، بننا چاہے کہ میلہ لگا دیا. وہ نے کہا جناب اس کے اندر میلہ بنانا ہے، فقیر نہیں ہے ویسے ہی میلہ لگانا ہے. وہ جائے گا، ڈھول والے کو لے آئے گا، پگڑے والے کو لے آئے گا، اس کو لائے گا، گانے شانے والے والی سب کو لے آئے گا. یہ جلسہ بن گیا. اور جو نتیجہ ہوگا وہ باقی بات ہے. آج شہ کا ادارہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے ہم کو کیا ہے ادارہ؟ تو یہ ہے بدلے میں اسپیسیفائڈ چیزیں. لیکن ان کے علاوہ جو نشانی ہے، اگر کہیں روشنی ہو یا میلہ لگا ہو تو اصل بات ہے. تو ہم جلسہ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھ روپے لگاتے ہیں، نہیں ہوتا. اور ان کے ہاں جلسے ہوئے پڑے فقیر ہو گیا. لیکن کبھی آپ دعا کرو، یہ خواہش کرو دادا صاحب جانا ہے، لیکن جس دن تنہائی ہو تو جانا نہیں چاہتا. تو کیسے جا کے دادا صاحب تنہائی ہو، تنہائی کے نہیں گئے دادا ملتی نہیں تنہائی. تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو. تو لہٰذا مطلب تنہا نہیں ہوتے، اور ادھر کوئی بندہ نہیں اکٹھا ہوتا. یہ واقعات ہے، یہ نشانی ہے. نشانیاں حاصل ہو جائیں، تلاوتیں حاصل ہو جائیں، اور پھر علم سارا حاصل ہو جائے. اس کے بعد اگر مطلب جو دانائی ملے وہ دانائی ہوتی ہے. دانائی کے معنی ماہیت اشیاء جاننے کے بعد، حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر، سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضا الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سے رضا الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے جزم آتی ہے، دانائی آتی ہے. دانائی میں، وزڈم میں یہی پوچھا آپ نے، ہاں یہی کہا. ہاں حکمت میں علم سارا الٹ جاتا ہے. چکر آ گیا آپ لوگ ساتھ، مجھے بھی آ گیا. چکر کیسے آ جاتا ہے؟ ساری چیز الٹ گئی. یعنی کہ دعا کرتا ہے انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کا، اور جب وہ دانائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے ہر شے الٹ جاتی ہے. بچوں کی جان بچانا کہ بچے قربان کرنا. میرا مطلب ہے کہ ابھی ایسے پڑھا ہے، جو تلاوت کی ہے وہاں سے شروع کرو کہ یہ جو دنیا ہے آباد ہے. کس طرح پڑھا؟ پھر پڑھو. او کہتے شروع کیا شروع سے. ہاں صبر اور صلاۃ، یہ شروع ہو رہا ہے. یہ وزڈم دنائی کی بات ہو رہی، حکمت کی. حکمت کہاں سے ہے؟ خالی نماز نہیں ہے، صبر کے ساتھ. اب یہ بھی الگ ہو گیا نا، لازم ہے صبر والے ٹائٹ ہوگا. خالی نماز پڑھ کے نہیں آگے مسجد کی اذان کے آگے بدل واپس آ جائے تو ٹائٹ ہے، اس کے اندر کوئی ہے دقت ہے. صبر والی صلاۃ تو مومن جو ہے اس کی نماز فرض ہی اور ہے. فرض ہے صلاۃ ود صبر. اب آپ دیکھو کہ آپ تو جاتے ہو بولے بھائی گائے کپڑے کپڑے خوشبودار عید مناتے پھرتے ہو، صبر. اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہے حکمت والے لوگ، رضا والے لوگ. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر اللہ نے انعام کا دیا، ان اللہ مع الصابرین. کہتے میں تو انہیں لوگوں کا تھی اپنا کام کری جاؤ. کیا کری جاؤ؟ اپنا کام کری جاؤ. تو ہم تو ہیں ان کا انعام. اللہ نے کہا اب نماز کا انعام نہیں رکھا صرف کہ میں ہوں. کیا کہا؟ صبر کے ساتھ نماز ادا کرنا. یا تکلیف میں نماز پڑھنے والے کا انعام کون ہے؟ اللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں. آگے بڑھو. آپ لوگوں کو دنیا دار کیا کہا کہ یہ اگر اللہ کی راہ میں، میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کریں. یہ زندہ ہے. کیوں زندہ کیوں ہو گیا؟ کہتے میرے ساتھ جو لگ گیا تو وہ زندہ ہی زندہ ہے. زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو گویا کہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے، اور خدا سے غافل ہونا موت ہے. جہاں زندگی کے اندر ہے موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ. آپ بات سمجھے؟ اور وہ کیا ہے؟ بیداری مع اللہ. زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا.
اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ موت ہے، چاہے آپ زندگی کے درمیان میں ہیں، چاہے آپ مطلب میلے میں ہیں، تو چاہے آپ مطلب مہندیاں نچا رہے ہیں، تو چاہے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ موت ہی موت. بات ہے صحیح. آگے کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو، یہ ہے کیوں، ڈرتے کیوں ان کے ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں جب صاحبان حکمت کیوں بنے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ کیا ہے؟ من الخوف. ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے. اب خوف، اگر آپ کو خوف آپ کا معلوم ہو تو آپ کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. کہتے خوف بڑا سخت ہے. کیا ہے؟ کہتے ڈیویلیوشن ہوگی، بینک میں بڑے بڑے پیسے کم ہو گئے. نہیں بات ہے. اب یہ آدمی کون ہے؟ یہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے، تو کاروباری بندہ ہے. خوف سے کیا ہے؟ پیسہ. خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. کہتے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں. زندگی بچانی ہے نا. یہ خوف بھی کچھ ذاتی قسم کا ہے. بات ہے نہیں. خوف یہ ہے کہ ملک جو ہے نا پاکستان، یہ کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. چلو کچھ بہتر خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے. کیا ہے؟ ذاتی بجائے کیا کہتا ہے، متنی طور پر بات کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کا خوف بہتر خوف، ذاتی خوف سے بات دیکھیں گے. ایک آدمی نے خوف تو مجھے یہ ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے. اب یہ جو ہے نا اسلام کا یہ محافظ ہے. اب کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف کس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ جائے تو کہ اسلام ہی نہ مٹ جائے. میں نے کہا یہ خوف ہے، تو لہٰذا بات اسٹینڈ لینا ضروری تھا. تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہ کرنا جاتا ہے. اور جو خوف کے درجے کیا ہے؟ مثال جو بھوک. اب بھوک جو ہے نا اپنی بھوک تو کور ہوگی. بڑے آدمی نے کہا بھوک لگنی ہے، کیا پیاس لگنی ہے. تو پیاس سے بچہ اگر آواز کرے تو پھر پتہ چلتا ہے پیاس کیا. اب یہ خوف اسی جو بھوک اور پیاس اور یہ اور وہ بات سمجھ آ رہی. یعنی اسی مقام پر مطلب یہ واقعہ لے جایا جا رہا ہے کہ خوف بھی بلند تو بھوک بھی بلند. باقی اسے نگاری ہے بات ہے. جو ہر طرح کی بھوک، ملنے کی بھوک ہے، جانے والوں کی بھوک ہے، گزر جانے والوں کی بھوک ہے، ہاتھ میں شہید ہونے والوں کی بھوک ہے. بات رہی. تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند، شوق بھی بلند. بات رہی. وہ نقش من الاموال، سارا مال ہی گیا، ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا. یعنی کہ وطن سے اگر بے وطنی ہو جائے تو اور کیا مال ہوتا ہے؟ مال تو کیا نہیں. بات ہے. ایک آدمی ویسے ہی کچھ بات نہیں اس بتا رہا، معمولی بات ہے. غور کرو. ایک آدمی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے خانقاہ کا مجاور. کیا ہوتا ہے مجاور؟ لاڈ اللہ پیار والا کہ اجازت آپ کا یہ مجاور ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ سے پیش کر دو. یہ کرو گے، یہ مجاور لوگ ہیں. آپ نے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں شوق سے رہنے والے، اللہ کے محبوب کے آستانے کے مالک، مطلب اگر ان کو کربلا میں دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو یہ بے وطنی تو یہ ہے کہ کہاں سے آیا انسان. دوسرا چلا گیا وہ اور بات ہے کہ گھر میں بھی کیا تھا تو یہاں بھی کیا برابر ہے. وہاں کوئی چھت تھی ہماری، لیکن جس کو بدلے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک کا آستانہ مالک آستانہ کے اور اللہ کا آستانہ وہ بھی مالک ہے. اگر دونوں خانقاہ بناؤ یا آستانے بناؤ دونوں کے مالک ہیں. ان کو اس وہاں سے نکال کر اگر اس بے وطنی کے سفر میں آ گیا، لمبی مسافرت کے سفر میں آ گیا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے. یہ بات نہیں. یعنی کہ بھوک، نقش من الاموال، مال کا فرق آیا سمجھ آئی. یہ مال کہاں گیا. اور والانفس، جان. آپ دیکھو جان بھی کہتی تھی قربان ہوئی. آپ خود ہی گن لو، ہر طرح کے بدلے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے جان جا رہی ہے. والثمرات، اور محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل. یعنی کہ جو پھل موجود ہے اس کا آج وقت بے وقت ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا. یہ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمایا، یا آزماؤں گا. اب یہاں پر کیا رکھا؟ یہ ہوگا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. اگر تو کوئی انسان آزمائے تو وہ تو فائٹ کریں گے، تو فائٹ کریں گے.
یہ اللہ کر رہا ہے، پتہ لگ گیا اللہ نے کیا. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والے کیا ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی واپس جانا ہے، ہمارا یہاں ہے کیا؟ اصلی مسافر جانا شروع ہوتی ہے. مسافر ہونے کا احساس ہے ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، یہاں تھا ہی کیا ہمارا. یعنی اس نے بھیجا صبر پر، اس نے بلا لیا صبر سے واپس، ہمارا کیا ہے؟ اب یہ جو ہمارا کیا ہے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے. کیوں بیٹا آپ کا رہ گیا؟ کہتے ہیں بیٹا کدھر سے؟ اس نے بھیجا تھا، یہاں سے دیے تھے بیٹا، تو یہاں بیٹا ادھر رہتے، میں بھی ادھر ہوتا ہوں، بلا رہا ہے واپس، مجھے بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں. تو پھر یہ نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کہتے بلانے والے کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں. چھوڑنا تب ہو جو تم مال کا مالک ہو. تو گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی جہاں رہ گیا. اب یہ چل پڑے آگے کہاں چلے پڑھو گے. یہ لوگ ان پر سلام ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ کہتا ہے ان پر سلام ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ادھر کا ہدایت کہاں ہوگی؟ حکمت میں. میں حکمت میں ہدایت ہوگی، اور یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ. اس سے آگے پوچھو نا بات کہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت ملے گی کربلا سے، اس سے آگے نہیں ملے گی. اگر کربلا کا مطلب ہیڈ کیا آ جائے علی کو، تو پھر حکمت علی سے ملے گی. اور علی کو اگر نبی کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ نبی کی حکمت علی کے ذریعے. اور اس کی تفسیر کہاں ہے؟ کربلا کے ذریعے. اب تو سوالات ہی سوالات ہیں، ایسی باتیں ہیں، تو وزڈم وہاں سے ملے گی. وزڈم یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی، تو اگر چھوٹی بھوک ہوئے تو میں اسلام کر دینا کہ روزہ رکھا ہے، میں اس کا انعام ہوں، میرے لیے روزہ رکھتا ہے. روزہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل بات وزڈم کی. تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا، تمہارے لیے بہتر ہے جتنے جتنے درجے ہیں، جو جو درجات طے کرو گے پھر اور کہانی آ جائے. تو دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ ہے دانا آپ کی تابع داری. ہدایت کی تعریف کیا ہوئی؟ ہدایت کی تعریف ہو گئی کہ غم کے راستے پر چلنا، بھوک کے راستے پر چلنا، اور اس طرح چلے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے جو ہے نا یہ میری طرف آنے والے لوگ ہیں. جتنا جتنا مجھے آزمائش آتی جائے اتنا صبر کرتے جاؤ اور اللہ کے ساتھ. تو دانائی یہ ہے واہ والا نہ کرنا، پہچاننا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، دینے والا لے کے جا رہا ہے کچھ ہے، اس لیے کیا ہے اس کی اپنی چیز ہے وہ لے جائے. تو دانائی یہاں سے ملتی ہے. علم کے بعد کا مقام. تو ایک آدمی کے پاس علم بھی نہ تو دانائی کہاں سے ملے گی؟ تو حکمت جو ہے نا یہ ہے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے یہ ہے علم جو ہے نا وہاں تک مغرور ہونے کا امکان ہے. علم ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مولوی صاحبان تو یہ بھی پتہ ہے، وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی پتہ ہے، وہ بھی. لیکن حکمت جو ہے نا وہ صرف یہ سوچتی ہے اتنی باتیں جو ہمیں پتہ نہیں آج تک چلی، وہ ہمبل ہو جاتی ہے، انکساری ہو جاتی ہے. تو دانائی یا وزڈم یا حکمت کیا ہے؟ آپ نے جانے ہوئے علم کو آج جانا طور پر دیکھنا کہ وہ میں کیا جانتا ہوں، ساری عمر میں نے حاصل کیا کیا. ہمیں تو اتنا پتہ نہیں لگا پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں کون، آئے کدھر تھے. اپنے باتوں کا نہیں پتہ چلا، لوگوں کو باتیں کہاں سمجھ آئے گی. یہ ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ احساس لا علمی کا، اور جاننے کا احساس کہ ہم نے کچھ بھی نہیں جانا. یعنی کہ اللہ اللہ ہم کرتے رہے، اللہ کا نہیں پتہ چلا کیا ہے. تو آپ پتہ کر جائے، اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ چلا، تو اس کی خبر نہیں ہے تو اپنی خبر بھی نہیں ہے. کس کی تلاش کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ کس کی تلاش کر رہے ہیں. تو پھر دانا آدمی کی ملے تو وہ یہ بتاتا ہے تیری تلاش کا نام کیا ہے. کہتے میں اللہ کے لیے بتاب ہوں. پھر اللہ کے لیے بتاب ہوں کہ دعا کر کے تجھے پیسہ نہ ملے، کہتے اس لیے تو میں اللہ سے ملنا ہے. اب یہ اللہ کے لیے بتاب نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے بتاب ہے. تو آپ نے پیسے کی تلاش کیا تھا، اللہ کی تلاش رکھو گے. بے شمار لوگوں نے پیسے کی تلاش میں اللہ کی تلاش کہتے ہیں، حکومت کی تلاش میں اللہ کی تلاش کہتے ہیں، ویو کرتے ہیں، کرتے ہیں. اصل اللہ کی تلاش وہ ہے جو بس نام سے بھی ضروری نہیں ہے نام دے دو، اور کسی خواہش سے آزاد ہو. آپ آج سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں نے احتیاط کیا کرو. تو حکمت کا سفر جو ہے نا یہ بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے. راضی رہو، درویش کہہ رہے تھے راضی رہو، سدا راضی رہو، یہی حکمت ہے. کہتے آج جو گرفتار ہو گیا کہ سدا راضی رہو،
کہتے جیل میں چلا گیا سدا راضی رہو. جیل میں چلے گئے فقیر تھا چلے گا اس کے بعد بابا تو گھیرے آ گئے تھے کہتے بیٹا سدا ہی راضی رہو. کہتے یہ کیا کہتا ہے یہاں سجدہ کرے گا تو یہ امام زین العابدین کا سجدہ ہوگا. یہ مقام ہے طے کرنے والا اسے فٹ سجدہ کر دی. کہتا ہے امام کا مقام کیا بات سمجھے تو سجدہ راضی تو ہوگا. وہ بتانے والے بتایا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ مقام کون سا ہے کہ مقامات کون سے ہیں. وہ بندہ خدا راضی رہو اور اللہ عروج دے. کہتے عروج کیا ہوتا ہے کہتے بھائی بڑا مشکل میں دعا کرو. کیا مشکل ہے کہتے دعوت گناہ ہے اور میں بچ رہا ہوں. کہتے یہی پیغمبر کا مقام ہے. دعوت گناہ میں نجات پا جانا یہ پیغمبری مقام یوسفی ہے. اعلیٰ معاذ اللہ اللہ سے ملتا ہوں. تو یہ بات کوئی سمجھائے تو بات سمجھ آتی ہے. اسی زندگی میں سارا کھیل ہے. تو آپ لوگ نکلو کافروں کے کھیل سے پیسہ مکان سامان جداد ادھر ادھر لینا دینا. پھر خالص اللہ کی رضا کے نکلو تو آپ کو سمجھ آئے گی سفر کیا ہے. پھر آپ کو بات سمجھ